جی ویورز، جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتے جا رہے ہیں اور گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ افواہوں کا بازار بھی گرم ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ مختلف قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ہر کوئی اپنا اپنا بیانیہ لے کر اپنی اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ لیکن جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ الیکشن گراؤنڈ پہ لڑا جاتا ہے اور الیکشن والے دن لڑا جاتا ہے۔ وہاں پہ موجود افرادی طاقت، ریسورسز استعمال کرتے ہوئے ہی لڑا جاتا ہے، اور وہی اصل پلس ہوتی ہے، نبض ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ابہام پھیلایا جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی فیک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، اس سب کا اصل حقیقت، اصل فسانہ کیا ہے، وہ آپ تک پہنچائیں۔ اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز، زمینی حقائق زمین سے آپ کو پہنچائیں۔ تو آج ہم اپنی الیکشن سیریز کا یہ ایک پروگرام اور کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ ملک بھر میں عمومی طور پر اور خاص طور پہ شمالی علاقہ جات میں کے پی کی بات ہو جائے یا بلوچستان کی بات ہو جائے، وہاں پہ اصل حقیقت ہے کیا۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی عمدہ سیاسی ورکر، تجزیہ نگار جوائن کریں گے، سید عدنان بادشاہ، جن سے آپ سب واقف ہیں، بہت ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں سر۔ پہلے تو آپ بتائیے گا آپ کہاں سے ہمیں جوڑ رہے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر۔ بیسیکلی میں ہوں اس وقت پشاور میں، خیبر پختونخوا سے سر۔ اچھا، ویری گڈ ویری گڈ۔ اور عدنان بادشاہ صاحب، میں تو آپ کو جانتا ہوں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام ناٹ اونلی پاکستان بلکہ ورلڈ میں دیکھا جائے گا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا۔ میں نے کہا آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، تو آپ کی کیا وابستگی ہے یا کیا رہی ہے؟ سر بیسیکلی میری تو پولیٹیکل وابستگی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ تقریباً 13 سال ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں کام کیا ہے۔ میں امیدوار رہا تھا، پھر ٹکٹ نہیں ملا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ 13 سال ہم نے تحریک انصاف میں کام کیا ہے، ایز اے یوتھ آرگنائزر کام کیا ہے، اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں کام کیا ہے، مدر ونگ میں کام کیا ہے۔ تو زیادہ تر کام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا تھا۔ اور آپ کی قربت بھی رہی ہے عمران خان صاحب سے؟ جی جی، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ ہم عمران خان کے ان ساتھیوں میں ہیں سر، کہ خیبر پختونخوا میں جب پاکستان تحریک انصاف تانگا پارٹی تھی، جب یہاں پر 8-10 لوگ تھے، ہم پورے صوبے میں، مہتا اسد کیسر صاحب، شاہ فرمان صاحب، مراد سعید بھائی، تو ہم چند لوگ ہی تھے جو تحریک انصاف میں تھے۔ 10-11 بندوں کی ہماری پارٹی تھی، تو اس وقت سے ہم تحریک انصاف میں تھے۔ تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب پوری قوم میں ایک امید جاگی تھی تبدیلی کی، اور لوگ چاہتے تھے دل سے کہ اس اسٹیٹس کو توڑا جائے اور ایک نئی لہر آئے، جو کہ پاکستان میں نہ صرف انصاف بلکہ احتساب اور ساتھ ساتھ ترقی کے راستے پہ چل سکے۔ اور اسی نظریے کو لے کے بہت سے نوجوان اس تحریک کے پیچھے بھی چلے۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ پھر آپ نے اپنا راستہ تبدیل کیا؟ 13 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، اور وہ بھی ہائی لیول ٹیئر 1 میں آپ شامل تھے، بانیان جسے کہتے ہیں، وہ جو گروپ ہوتا ہے، کچن کیبنٹ ہوتی ہے، لے کر آپ ساتھ چلتے تھے۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ صحیح راستہ نہیں ہے پھر؟ سر اس طرح ہے کہ جس طرح پورے پاکستان میں عمران خان کا نعرہ تھا، کرپشن کا خاتمہ، تعلیم کا نظام، صحت کا انصاف، اور یہ چور ڈاکو اس کا خاتمہ، غریب کا بچہ بھی اسمبلی میں ہوگا، نوجوان اسمبلی میں آئے گا، اس طرح مختلف نعرے تھے عمران خان کے۔ تو اسی نعرے کے اوپر میں بھی پاکستان تحریک انصاف میں آیا تھا۔ یہی نظریہ تھا کہ میرا صوبہ خیبر پختونخوا، جو اس وقت دہشت گردی کے لپیٹ میں تھا، کہ یہاں پر امن آ جائے، یہاں پر امن ہو، ترقیاتی پروجیکٹس ہو، نوجوان اسمبلیوں میں جائے، موروثی سیاست کا خاتمہ ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو۔ تو اسی نعرے کے اوپر ہم بھی تحریک انصاف میں آئے تھے، اور پھر یہی نعرہ پھر اس وقت ہم ڈور ٹو ڈور کمپیئر اس کے لیے ہم نے کی، پشاور، مردان، سوابی، چارسدہ، جو خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے اضلاع ہے، جو بڑے بڑے شہر ہے، تو وہاں پر ہم نے باقاعدہ اس کے لیے کمپین کی۔ اس نعرے کو ہم نے عوام تک پہنچایا، عوام کو کنونس کیا، نوجوانوں کو کنونس کیا، وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے۔ 2013 میں پھر ہماری حکومت بھی الحمدللہ بنی۔ لیکن جیسے ہی ہماری حکومت بنی، تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ عمران خان کا جو نعرہ تھا، تو جسے کوکلے نعرے کہا جاتا ہے، تو صرف وہ کوکلے نعرے تھے۔ کیونکہ اس وقت کرپشن کے خاتمے کے لیے، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے دوں، کہ اس وقت کرپشن کے خاتمے کے لیے عمران خان نے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن بنایا۔ جب ہوں۔ احتساب کمیشن بنایا، اور اس احتساب کمیشن نے خیبر پختونخوا کے ایک سالہ دور کا اس نے جو جانچ پڑتال کی، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہ پکڑے گئے۔ تو عمران خان نے کرپشن کا خاتمہ کرنے کی بجائے احتساب کمیشن کا ہی خاتمہ کر دیا۔
کہ مطلب وہ احتساب کمیشن ہی وہ غائب ہو گیا، کیونکہ احتساب کمیشن نے واضح کہہ دیا کہ آپ کے پارٹی کے لوگ ملوث ہیں۔ اسی طرح موروثی سیاست کے خاتمے کا نعرہ تھا کہ عمران خان نے کہا تھا میں موروثی سیاست کا خاتمہ کروں گا۔ تو موروثی سیاست کے خاتمے کی ایک سمپل سی میں آپ کو مثال دے دوں کہ پرویز خٹک کے 8 بندوں کو ٹکٹ دیے گئے ایک گھر میں۔ شاہرام ترکی خیبر پختونخوا سے منسٹر تھا، اس کا والد صاحب سینیٹر تھا، اس کا دوسرا بھائی ایم پی اے تھا، اس کا چاچا ایم این اے تھا، اس کے 6 بندوں کو سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے۔ علی امین گنڈاپور کے خاندان کو ٹکٹ جو ہے وہ دیے گئے۔ تو موروثی سیاست کی بہترین مثال خیبر پاکستان تحریک انصاف نے قائم کی۔ اتنی ایسی مثال تو دوسرے پارٹیوں میں بھی نہیں تھی جو پاکستان تحریک انصاف میں تھی۔ اس طرح نوجوانوں کو اسمبلیوں میں لے کے آنا یا پارلیمنٹ میں لے کے جانا، یہ بھی عمران خان کا نعرہ تھا۔ تو وہ نعرہ بھی جو ہے ایک کھوکھلا نعرہ ثابت ہو گیا۔ جب ٹکٹ دینے کے وقت آ گیا تو الیکٹیبلز کے بچوں کو ٹکٹ مل گئے، پرویز خٹک صاحب اور دوسرے جو بڑے بڑے رہنما تھے۔ اس طرح موروثی سیاست میں واپس جاؤں گا اسد کیسر کے خاندان کی طرف۔ اسد کیسر کا خاندان بھی جو ہے اسمبلیوں میں آ گیا، لیکن نوجوان جس کو عمران خان نے وعدہ کیا تھا، جس کو عمران خان نے ایک خواب دکھایا تھا کہ غریب کا بچہ بھی اسمبلی میں آئے گا، تو وہ سارے کے سارے نعرے وہ کھوکھلے نعرے ہی نکلے، وہ تو جھوٹ اس نکلا کے وہ۔ پیچھے 2 چیزیں ہیں نا، یا تو اس کے پیچھے ذاتی اقربا پروری ہے، یا پھر یہ کہ پیسہ ہے، کہ جو پیسہ والا ہے وہ اس کو پھر پارٹی میں لایا گیا، اور جو اصل ٹیم تھی 22 سالہ جد و جہد کی، غریب تھے، وہ ان کو پھر پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ سر دونوں باتیں ہیں اس میں، اچھا۔ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ ایک بات یہ کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ 2015 میں 2013 کے الیکشن میں بھی 4 کروڑ 5 کروڑ روپے پر جو ہے وہ بک گئے، ہوں، یہ بات بھی ہے۔ اور ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو آپ اگر الیکٹیبلز کو بھی لے کے آئیں گے، اس کے بچوں کو بھی لے کے آئیں گے، تو دونوں باتیں اس میں جو ہے شامل ہو جاتی ہے۔ اور ہوں، عمران خان کی اقربا پروری یا پارٹی کی اقربا پروری تو میں اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا۔ 2013 میں بھی اسی نوجوانوں کے انٹرویو ہوئے، بنی گالہ میں ہوئے، عمران خان کے سامنے وہ بیٹھے تھے، لیکن ان لوگوں کو نہیں لایا گیا جو پارٹی کا اصل اثاثہ تھے، جو عمران خان کے سپاہی تھے، جو ایک نظریہ ایک سوچ لے کر پارٹی میں آئے تھے۔ تو وہ ہوں، لوگ جو ہے وہ بیک پہ چلے گئے، اور وہی لوگ سامنے آ گئے جو 10 دن پہلے 15 دن پہلے وہ پارٹی جس نے پارٹی جوائن کیا تھا۔ سمپل سا کہوں گا، آپ موجودہ بیرسٹر گوہر کو ہی دیکھ لیں کہ جو تحریک انصاف میں بہت زیادہ لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، جو 96 سے عمران خان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، لیکن ہوں، ان لوگوں کو پس پوش ڈال دیا گیا اور بیرسٹر گوہر پارٹی کا چیئرمین بنا۔ تو بے ہوں۔ شک آپ دیکھ لیں، یہ ان کی ایک سمپل سی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے بددل ہو کے چھوڑا، تو کیا آپ جیسا ایک نوجوان اکیلا ہی تھا، یا آپ جیسے کئی اور لوگ بھی تھے، یا کئی اور مختلف شہروں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں پھر؟ سر اس طرح ہے کہ جب میں نے 2013 میں یہ چیز دیکھی، 2015 تک پھر بھی میں تحریک انصاف کا حصہ تھا، تحریک انصاف میں رہا تھا، تحریک انصاف میں کام کر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے پھر ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائی، اس طرح ہمارا ایک گروپ تھا، دوست تھے خیبر پختونخوا سے، تو کافی زیادہ تعداد میں ہمارے دوستوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، اور وہ لوگ پھر تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے، کیونکہ عمران ہوں، خان کا نظریہ پھر کرپشن کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ کرپشن کا دفاع کرنا تھا۔ تو جو لوگ خاندانی لوگ تھے، جو نوجوان تھے، جن لوگوں نے اپنی ڈگریاں تباہ کی ہے، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کی ہے، جو لوگ اپنے علاقوں میں خان نواب جاگیردار کے ساتھ لڑے ہیں، تو وہ لوگ پھر کس طرح تحریک انصاف کے ساتھ چل سکتے تھے؟ وہ لوگ تحریک انصاف سے سر چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک تو چیز ہوگی کرپشن، دیکھیں کرپشن پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ میں، ایلیٹ میں ایک پارٹی کی میراث نہیں ہے، بلکہ تقریباً ہر پارٹی میں ہی اس کا کہیں نہ کہیں اثر رسوخ رہا ہے۔ لیکن جو دوسرا ایک پہلو ہے جو کہ دیگر پارٹیوں میں کی نسبت عمران خان کی پارٹی میں ذرا مختلف ہمیں دکھائی دیا، وہ یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست کا بھی انہوں نے بہت پہلے سے آغاز کر دیا تھا، اور پھر وہ نقطہ عروج پہ جا کے پہنچا 9 مئی کو۔ تو آپ نے کبھی محسوس کیا کہ یہ اس طرح کی یہاں پہ ٹینشن یا کچھ اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے جو کہ ذہن سازی کی گئی نوجوانوں کی، کہ وہ انہوں نے ایک ریڈ لائن بنا لی، ایک شخصیت کی پرستش کرنا شروع کر دی؟ کبھی آپ نے نوٹس کی تھی یہ بات؟ سر آپ نے بہت زیادہ اچھا سوال کیا ہے۔ 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، اور اسی طرح وفاق میں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی، تو ہماری حکومت بنتے ہی عمران خان نے خیبر پختونخوا میں میٹنگ شروع کر دیے۔ اس وقت میں اس کا حصہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو ہم جیسے نوجوانوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگوں نے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، جو دھرنا تھا اسلام آباد میں۔
تو ہم ہوں، باقاعدہ جتے لے کے جاتے تھے، ہمارے پاس اسلحہ ہوتا تھا، ہمارے جتنے نوجوان تھے، یوتھ تھے، ان کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، ان کے ویڈیوز، تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر ابھی بھی موجود ہے۔ اور ہمیں تو عمران خان اس کے اگر میں کہوں یا نہ کہوں اس سے کچھ فرق میرے خیال میں نہیں پڑتا، لیکن بہرحال عمران خان کے تقاریر موجود ہے جو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، آپ جتوں کی صورت میں جائے، آپ اس کی پینٹی لگائے، آپ نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اور ہمیں تو باقاعدہ جو ڈی آئی جی اس وقت، وہ ایس پی اس وقت جو ہے، جو شدید زخمی ہوا تھا، ہمیں تو ان کے تصاویر آئے تھے کہ یہی لوگ آپ کے دشمن ہیں، یہی لوگ آپ کو راستے میں روکیں گے، تو آپ نے ان کو مارنا ہے، پتھر مارنے ہیں، آنسو گیس ان سے بندوقیں چھین کر انہی کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، اور اپنے ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے خود تیاری کرنی ہے۔ تو میں زیادہ اگر میں کچھ نہ بھی کہوں تو لازمی ہم پختون لوگ ہیں، پختون علاقے سے ہمارا تعلق ہے، اسلحہ ہم رکھتے ہیں، جن دوستوں کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ تھا تو وہ باقاعدہ اسلام آباد اسلحے کے ساتھ جاتے تھے۔ اور کئی مواقع پہ اس طرح ہوا ہے، اٹک پل کے اوپر میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جو میرے دوست تھے، جو ایم پی ایس تھے، اس کے ساتھ باقاعدہ اپنے پولیس والے ہوتے تھے، اس کے گارڈ ہوتے تھے، تو ایک طرف سے اٹک کے اس طرف پنجاب پولیس ہوتی تھی، اس طرف خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہوتے تھے، ان کے ساتھ بندوقی ہوتی تھی، ادھر سے وہ آنسو گیس فائر کرتے تھے، اور ادھر سے یہ کلاشنکوف AK-47 سے فائر کرتے تھے۔ تو یہی پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک ملک میں اگر آپ اپنے ہی ریاست کے خلاف نوجوانوں کو لے کے جائیں گے، جتے کو لے کے جائیں گے، اور مسلسل 114 دن لے کے جائیں گے، ہوں۔ ایک دن بھی نہیں، ہفتہ بھی نہیں، 10 دن بھی نہیں، 114 دن مسلسل آپ کے جتے تبدیل ہوتے ہیں۔ آج پشاور کی باری ہے، کل باجوڑ کی باری ہے، پھر ثوابی کی باری ہے، پھر مردان کی باری ہے، اور ہر شہر سے جتے لے کے جاتے ہیں۔ اسلحہ باقاعدہ پکڑا گیا تھا، اس نوجوانوں کی برین واشنگ کر کے ہی ریاست کے اوپر باقاعدہ ایک حملہ جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور مسلسل کیے گئے تھے۔ تو یعنی کہ یہ انٹرنل کوارٹرز میں جب میٹنگز ہوتی تھی تو وہاں پہ یہ ذہن سازی ہوتی تھی کہ آپ نے بالکل انتہائی اقدام اٹھانا ہے، آپ کو اگر وائلنس بھی کرنی پڑے تو آپ وائلنس بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بنتے پھر ہم آگے پہنچے، یعنی کہ جب 9 مئی آیا۔ لیکن دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اختلاف ہے سیاست سے، وفاق سے، ریاست سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن افواج کے خلاف جذبات کو ابھارنا یہ کس حد تک جائز تھا، اور اس میں کیوں یہ اتنے حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا، بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی؟ سر اگر آپ دیکھ لیں، جب 2014 سے میں آگے نکل کر ابھی یہ 2022 میں جو عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اس کے اوپر آتا ہوں کہ 2022 میں عمران خان کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی تو عمران خان نے خود کہا تھا، اس کی تقریر موجود ہے، کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ عدم اعتماد لے کے آئے اور یہ کپتان کی چال کو دیکھ لیں گے، یہ کپتان کے جال میں پھنس گئے ہیں، کپتان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ جب وہ لوگ عدم اعتماد لے کر آ گئے پارلیمنٹ میں، اور ان لوگوں کا عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، اور ہوں، عدم اعتماد صرف ایک بات سے کامیاب ہو گیا، اس وقت ایم کیو ایم عمران خان کے حمایت سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب ایم کیو ایم عمران خان کی حمایت سے پیچھے ہٹ گئی تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آٹومیٹکلی کامیاب ہو گیا۔ تو پھر عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے پھر جنرل باجوہ کا کوشش کی کہ آپ ایم کیو ایم کو منائیں، ایم کیو ایم کو منائیں، ایم کیو ایم کو میرے ساتھ کرے، آپ چاہے اس کے لیے بائی ہک اور بائی کروک آپ چاہے جو بھی استعمال کرے، لیکن آپ ایم کیو ایم کو راضی کر دے۔ جب جنرل باجوہ نے کہا کہ بھائی فوج تو نیوٹرل ہے، یہ آپ کا سیاسی مسئلہ ہے، آپ خود کچھ لے دے کر بات کریں اور خود یہ اپنا مسئلہ حل کر دے، تو ہوں، اسی وقت عمران خان وزیر اعظم تھا، عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوا تھا، لیکن تحریک انصاف کے اندر سے نعرہ اٹھا کہ چوکیدار چور ہے، ہوں، چوکیدار چور ہے۔ تو مطلب یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فوج کو استعمال کر رہے تھے سیاست میں، یہ فوج کو گھسیٹ رہے تھے، اور فوج نے تو واضح کہا کہ فوج نیوٹرل ہے، بھائی ہم تو نہیں کریں گے، سیاست میں نہیں آئیں گے، آپ لوگ آپس میں کریں۔ تو عمران خان کا بغض اس وقت، عمران خان کا بغض تو جب وہ سیاست میں آیا تھا اس وقت سے عمران خان کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ وہ فوجی جرنیلوں کے بارے میں اپنے انٹرنل میٹنگ میں بہت بکواس کیا کرتا تھا، وہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ لیکن پھر یہ 2022 میں عمران خان کھل کر فوج کے خلاف آ گیا، پھر عمران خان کا ٹارگٹ سیاسی رہنما نہیں بلکہ فوج ہو گیا، عیسائی ہو گئی، اور ہمارے جو ادارے تھے وہ ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے عمران خان کی غیر قانونی غیر آئینی حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور عمران خان کو کہا کہ سیاسی مسئلہ سیاسی لیول پر ختم کرے۔ لیکن دنیا بھر کی سیاست میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے ہوتا ہو کہ کوئی سیاستدان اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہونے کی بات کرے۔ یہ تو ایک ملک دشمن ایجنڈا ہوتا ہے، کہ آپ اپنی افواج کے، تو کیا یہ کسی مخصوص ایجنڈے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کام کر رہے تھے، جس سے کہ پڑوسی بھی بہت خوشیاں منا رہے تھے، مٹھائیاں بٹ رہی تھیں، بھنگڑے پڑ رہے تھے وہاں تو؟ سر سب سے بڑی بات تو یہی ہے، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ
پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سیاسی رہنما اپنے دفاعی اداروں کے خلاف کھڑا ہے۔ تو عمران خان کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس طرح دیگر سیاستدان بھی کہتے تھے کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ یہودی داماد ہے۔ تو وہ بات تو عمران خان نے خود ثابت کر دی۔ اگر یہ اسرائیل کا ایجنٹ نہیں ہے، اگر یہ انڈیا کا ایجنٹ نہیں ہے، اگر یہ دوسرے ملک دشمن عناصر کا ایجنٹ نہیں ہے، تو پھر یہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے دفاعی اداروں کے خلاف یہ محاذ بنائیں؟ لیکن یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ ان کے پاس بیرونی طاقتیں ہیں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو کام ان لوگوں نے عراق میں کیا، تو جو آپ کام ان سمجھتے ہو لوگوں کہ نے یہی ایک وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر ان کا اٹیک مولانا صاحب پہ رہا، مولانا فضل الرحمان کی شخصیت پہ، حالانکہ ان کا کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے، وہ بالکل ایک الگ علاقے کی سیاست، ایک الگ مسلک کی کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے ان کو براہ راست نشانہ بنایا ہے، ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو۔ تو یہ پریشانی تھی عمران خان کو کہ یہ میرے راستے میں سب سے بڑی جو ایک طاقت ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ انیس بھائی، اگر میں تھوڑا سا پھر ڈیٹیل میں جاؤں گا، عمران خان کا مقصد بیسیکلی خیبر پختونخوا سے اسلام کا خاتمہ تھا۔ جو اچھا، حقیقت میں کہوں کہ عمران خان چاہتا تھا کہ وہ ایک نیا اسلام لے کے آئے۔ جس طرح ابھی آپ وہ دیکھتے ہیں اس کے سٹیجز، عمران خان کے سٹیجز کئی مرتبہ گستاخی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور ایک جگہ نہیں، کئی مرتبہ عمران خان کے سٹیجز گستاخی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو عمران خان بیسیکلی جو حقیقی اسلام ہے، عمران خان اس کی جگہ جو ہے ایک لبرلزم لے کے آنا چاہتا تھا، ایک اپنے طریقے سے سافٹ کارنر میں وہ ایک نیا اسلام جو ہے وہ متعارف کرا رہا تھا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے راستے کا رکاوٹ تھا۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں اس چیز کو اپنا مشن، اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ایک شوشہ چھوڑا کہ میں ائمہ کرام کو، جو امام مسجد ہے، میں ان لوگوں کو تنخواہیں دوں گا باقاعدہ۔ عمران خان نے کوشش کی، اور وہ تنخواہ اس کو کہاں سے مل رہی تھی؟ وہ خیبر پختونخوا کے خزانے سے نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے ایک این جی او ٹائپ ایک چیز تھی، وہ اس کو تنخواہیں دے رہی تھی، ہمارے امام مسجد جو ہمارے امام صاحبان تھے اس کو۔ تو اب وہ این جی او کہاں کی ہے، اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، کون سا ملک اس کو فنڈنگ کر رہا ہے؟ وہ ہمارے جو ہمارے امامان صاحبان ہیں ان کو تنخواہیں کیوں دے رہی ہے؟ تو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہی ایک موقف تھا، 25 سال سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہودی داماد ہے، بیرونی ایجنٹ ہے۔ اور سر اس کی میں آپ کو دوسری مثال دے دوں، جمائمہ خان کا طلاق ہو چکا ہے، وہ انگلینڈ میں بیٹی ہے، اس کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ماں سوائے عمران خان کے بچے پالنے کے علاوہ۔ لیکن پاکستان سے جو بھی بگوڑا جاتا ہے، پاکستان سے جو بھی تحریک انصاف کا ممبر جاتا ہے، وہ سب سے پہلے جمائمہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، جمائمہ سے ملاقات کرتا ہے، اور جب جمائمہ سے مل کر وہ باہر نکلتا ہے تو اس شخص کا نشانہ پاک پوچھ اور عیسائی ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ لیکن یہی ہے کہ جمائمہ خان اور اس کے بھائی نے پاکستان کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا ہے جس کا نام ہے آپریشن گولڈ سمتھ۔ اس اچھا، آپریشن اس پہ گولڈ ہم سمتھ آتے کے ہیں، وہ گولڈ سمتھ پہ بھی آ جائیں گے، لیکن یہ کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ وہاں موجود ہیں گراؤنڈ پہ، ابھی پچھلے دنوں باجوڑ میں بھی ایک واقعہ ہوا، الیکشن کے حوالے سے کمپین ہو رہی تھی، ریحان زیب ایک آزاد امیدوار لڑ رہے تھے، جن کو وہ خود پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، لیکن ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، اور وہ اپنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ والے امیدوار کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ان کا وہاں پہ شہادت ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کچھ آپ وہاں کا گراؤنڈ پہ موجود ہیں، ذرا بتائیے گا تھوڑا سا۔ سر یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کیا ہے۔ ریحان زیب سے 22 تاریخ کو میری بات ہوتی ہے موبائل کے اوپر۔ جب ریحان زیب سے میری بات ہو گئی تو وہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا، دوست تھا میرا، 2013 سے میرا اور اس کا تعلق تھا، ہم دونوں نے مل کر تحریک انصاف میں بہت بڑا کام کیا تھا۔ تو ریحان زیب کو میں نے یہی کہا کہ آپ نے ابھی حق کی بات کی ہے، ابھی آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گے، اور بالکل وہی ہوا۔ ریحان زیب چونکہ تحریک انصاف کا حقیقی چہرہ تھا، ریحان زیب کے ساتھ تحریک انصاف کے جو اپنے نظریاتی ورکرز تھے، وہ ریحان زیب کو تقریباً 70% سپورٹ حاصل تھی۔ تو ریحان زیب کے جو مخالفین تھے ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ریحان زیب نے تو خود کہا ہے، اپنے میٹنگ میں کہا ہے کہ ان لوگوں نے پیسے دے کر ٹکٹیں خریدے ہیں، یہ لوگ کرپٹ ہے، ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ تو پھر ریحان زیب تحریک انصاف کے راستے کا رکاوٹ تھا، اور تحریک انصاف کے خود اپنے ٹویٹس اور سوشل میڈیا گواہ ہے، جس میں وہ ریحان زیب کو لوٹا بھی کہہ رہے ہیں، رانگ نمبر بھی کہہ رہے ہیں، 2 نمبر بھی کہہ رہے ہیں، اور اداروں کا ایجنٹ تو ان بھی کے ریحان اہل زیب کے خانہ بارے کیا میں کہہ رہے کہا ہیں، گیا۔ جو ان کے لواحقین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایف آئی آر وغیرہ کس کے خلاف درج کرائیں گے پھر آگے چل کر؟ سر اسی وقت جو اس کے والد صاحب کا بیان آ گیا تو اس نے
اپنے مخالف جو ریحان زیب کے مخالف امیدوار تھے اس کا نام لیا، 2 امیدوار تھے بلکہ 3 بندوں کے نام لیے، 2 امیدوار تھے اور ایک دوسرا ایک بندہ تھا، پھر اس کے چاچا نے بھی اس کے خلاف بیان دیا اور پھر اس کے بھائی نے بھی اس کے خلاف بیان دیا، لیکن ابھی ایف آئی آر کنفرم نہیں ہے کہ آیا ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی یا نہیں کاٹی گئی، لیکن وہ اسٹیٹمنٹس اور وہ ویڈیوز موجود ہے جس میں وہ اس کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پیسے دے کر ہمارے بیٹے کو شہید کیا ہے۔ اچھا، اس میں ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ اسلحہ ظاہر ہے وہ ہتھیار پشتونوں کا زیور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین ان کے سر کی پگڑی ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو اپنے دل کے بہت قریب رکھتے ہیں، مذہب کو، اسلام کو۔ تو عمران خان کی ان حرکات اور ان بیانات کے بعد آپ نے اوور آل پشتونوں میں کیا ایموشنز یا سینٹیمنٹس دیکھے کہ اب وہ کس حد تک لگاؤ ان کا باقی رہ گیا ہے پی ٹی آئی یا عمران خان سے؟ یہ ساری حقیقتیں جب کھل کے سامنے آشکار ہوئی ہیں۔ سر اس طرح ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب الیکشن ہو رہے تھے 2013 کی میں بات کروں تو خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا پاور جو ہے یوتھ کا اور اس طرح پبلک کا مدر ونگ کا عمران خان کو حاصل تھا، تحریک انصاف کو حاصل تھا۔ ہم نے وہ ڈاکٹر صاحبان بھی دیکھے ہیں جو خیبر پختونخوا میں جب کسی مریض کو وہ چھٹ لے کر دیتے تھے تو اس کے اوپر لکھتے تھے کہ دوائی 3 ٹائم کھانی ہے اور ووٹ بلے کو دینا ہے۔ ہم نے وہ اساتذہ کرام بھی دیکھے ہیں، ٹیچرز جو اپنے بچوں کو لکھتے تھے کہ ہوم ورک آپ نے یہ کرنی ہے، لیکن اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ بلے کو دینا ہے۔ سر عمران خان کی انہی حرکتوں کو دیکھ کر نہ ابھی آپ کو وہ اساتذہ کرام نظر آئیں گے، نہ آپ کو وہ ڈاکٹرز نظر آئیں گے، اور نہ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو پھر دبئی، ہمارے خیبر پختونخوا کے زیادہ تر لوگ دبئی اور سعودی عرب میں ہوتے ہیں، خلیجی ممالک میں، تو آپ کو ویڈیوز نظر آتی تھی 2013 میں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ میں نے پاسپورٹ اور ٹکٹ، پاسپورٹ کے ساتھ وہ جہاز کے سامنے تصویریں لیتے تھے کہ میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا جا رہا ہوں، میں اپنا ووٹ عمران خان کو دوں گا۔ تو سر ان چیزوں میں آپ کو کوئی چیز اب نظر نہیں آ رہی، نہ وہ ڈاکٹر ہے، نہ وہ اساتذہ کرام ہے، اور نہ وہ پبلک ہے جو تصاویریں لے کر باہر ممالک سے پاکستان ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں جو نظریاتی لوگ تھے اور جو ووٹرز تھے، جن لوگوں نے عمران خان کو ایک مسیحا سمجھ کر ووٹ دیا تھا، جو لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان خیبر پختونخوا میں تبدیلی لے کے آئے گا، تو ان لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان جو کہتا تھا کہ میں نے خیبر پختونخوا میں 350 ڈیمز بنائے ہیں، تو لازمی ایک بندہ شعور رکھتا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ عمران خان نے جو ڈیمز بنائے ہیں اس نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہنی ہے، اور یا اگر بنائے ہیں تو کہاں پر بنائے ہیں۔ عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں نے خیبر پختونخوا میں 1 بلین درخت لگائے ہیں، 1 بلین درخت۔ خیبر پختونخوا جو فاٹا کے علاوہ جو مرچ ہے اس کے علاوہ خیبر پختونخوا تقریباً 26 اضلاع پر مشتمل ہے۔ 1 بلین درخت کو اگر آپ 26 اضلاع پہ ڈیوائڈ کر دیں تو میرے خیال میں 10 کروڑ درخت ایک ایک ضلع میں، یہ ضلع پانچ میں پانچ ہونے کروڑ چاہیے۔ درخت ایک ایک ضلع میں ہونے چاہیے، تو مطلب ہمارا خیبر پختونخوا جنگلستان ہونا چاہیے، لیکن بالکل۔ ہمارا خیبر پختونخوا آج بھی صحرا ہے، ریگستان ہے، ریگستان آپ اس کو کہیں، تو وہ 1 بلین درخت کہاں ہے؟ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں، جس طرح عمران خان کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں وہ تو وعدوں کی بات ہوگی نا اپنا عدنان تو بادشاہ وہ صاحب۔ لوگ میں اسی بات کے اوپر سر آ گیا نا کہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر اب عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ عمران خان کا تو خیبر پختونخوا میں اب تقریباً نام و نشان مٹ گیا ہے۔ عمران خان کے امیدوار ابھی جو انڈیپینڈنٹ کھڑا ہے تو تو اس آلٹرنیٹ میں کیا ہے سر پھر؟ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب پی ٹی آئی سے ہٹ کے وہ کہاں جائیں گے واپس؟ سر خیبر پختونخوا میں ابھی جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ پرویز خٹک گروپ ہے۔ پرویز خٹک صاحب کی اپنی پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، لیکن پرویز خٹک اپنا سیاسی چال کھیلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پرویز خٹک نے تحریک انصاف میں بھی اپنے تقریباً 25 سے 30 امیدوار کھڑے کیے ہیں جس کو تحریک انصاف کے ورکر ووٹ دیں گے جو انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے علاوہ پرویز خٹک نے اپنے بھی تقریباً 40 امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں اگر مقابلہ ہے تو 3 پارٹیوں کے درمیان ہے، پرویز خٹک صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی، اس کا مقابلہ ہے۔ تحریک انصاف تو خیبر پختونخوا میں میدان میں بھی نہیں ہے، میدان یہ میں تو نہیں ہے۔ واضح ہو جائے گا، دو دن ہے آپ کو واضح ہو جائے گا سر، میدان میں نہیں ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو پشتونوں میں دیکھیں، ویسے تو مطلب بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے وعدوں پہ، وعدوں کی خلاف ورزی پہ، لیکن جو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے عمران خان کی ایما پر، ان کی ذہن سازی پر، وہ کیا جذبات تھے اس وقت وہاں کے لوگوں کے؟ سر اس میں تو آپ دیکھ لیں، اس میں تو صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے پاکستان، پورے امت مسلمہ کی، جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی کے آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر آپ ایک سیاسی جلسہ کریں، ایک سیاسی، آپ اس کو سیاسی گستاخی، آپ وہاں پر گستاخی ہو گئی ہے، تو یہ لازمی بات ہے، یہ تو بحیثیت مسلمان کسی کے لیے بھی برداشت کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ کوشچن کر رہے ہیں سر، یہ ساری باتیں کل ملا کر عمران خان کو ثابت کر دیتی ہے کہ مطلب
یہ یہودی ایجنٹ بھی ہے، یہ قادیانی اچھا، اب ایجنٹ آتے بھی ہے۔ ہیں ہم اس واقعے کی جانب جس نے کہ یہ تمام ایک رخ بدل دیا سیاست کا، وہ ہے 9 مئی کا واقعہ۔ ایک سیاسی لیڈر، یعنی کہ اس سے پہلے بھی کئی سیاسی لیڈر گرفتار ہوئے، جیلیں سے ہی کوڑے کھائے، پھانسیوں پہ بھی لٹکے، قتل بھی کیے گئے۔ ایک سیاسی لیڈر ایک کو عدم اعتماد سے نکال دیا جاتا ہے، پھر اس کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت، اور پورے ملک کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور صرف دفاعی تنصیبات کی کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اور شہداء کی یادگاروں کو تباہ کیا جاتا ہے اور ان کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ نوبت کیسے آئی، کہاں تک آئی، آپ کو اندرونی طور پہ کیا خبریں ملتی رہیں اس دوران میں، یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ سر یہ سانحہ 9 مئی سے پہلے جب عمران خان بیسیکلی عمران خان کے ساتھ ہم نے 13 سال گزارے ہیں، میں بہت قریب رہ چکا ہوں اس کے ساتھ، تو ان کی کچھ باتوں کو میں محسوس بھی کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہتا ہے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا اشارہ کون کیا سی ہے؟ طرف ہے۔ عمران خان نے جب خیبر پختونخوا میں پشاور میں نوجوانوں سے حلف لیا کہ آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے اور آپ نے پارٹی کا وفادار رہنا ہے، عمران خان نے جب سوات میں حلف لیا، عمران خان نے جب خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں حلف لینا شروع کر دیا، تو اسی وقت ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ایک بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے اور کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب سانحہ 9 مئی کے لیے تو عمران خان نے باقاعدہ، ان کے تو ثبوت بھی آ گئے ہیں، تو ان کے اپنے رہنماؤں نے کہا ہے کہ باقاعدہ ہمیں ٹارگٹ لاک کر کے دیے گئے تھے۔ تو سر آپ دیکھ لیں کہ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور ایک پلاننگ کے تحت خیبر پختونخوا میں جو بڑے حملے ہوئے وہ قلعہ بالا حصار کے اوپر ہوئے، ریڈیو پشاور ریڈیو پاکستان جو ہے اس کے اوپر ہوئے، سوات موٹر وے جلایا گیا، سوات تھیونی کے اوپر حملے ہوئے، مردان ریجمنٹ سینٹر، یہ میرے گھر سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، مردان ریجمنٹ سینٹر کے چاروں گیٹوں کو چاروں طرف سے وہ ان لوگوں نے کور کیا تھا۔ کسی تانے کے اوپر ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا، کسی ہسپتال کے اوپر ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا، کسی الیکشن کمیشن کے اوپر ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا۔ ان لوگوں کا ٹارگٹ صرف اور صرف پاک پوش تھا۔ تو ان کے لیے تو باقاعدہ عمران خان نے ماحول بنایا ہوا تھا، ان کے لیے تو باقاعدہ عمران خان نے ٹریننگ دی تھی۔ مراد سعید کا ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ ثبوت ہیں، وہ بالکل ریکارڈ کا حصہ ہے، جو اس میں وہ کہتا ہے کہ دوستو آپ کو ٹارگٹ بتائے گئے ہیں، اپنے متعلقہ ہدف پر پہنچو۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سر آپ دیکھ لیں کہ مردان سے عاطف خان جتہ لے کر جاتا ہے، آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کرتا ہے، شہرام ترک ثوابی سے جتہ لے کر جاتا ہے، وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے، اسد کیسر جتہ لے کر جاتا ہے، اسلام آباد کے اوپر وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو سر یہ تو باقاعدہ ایک پلاننگ تھی، اور ان لوگوں کا مقصد ہی یہی تھا۔ اس کے علاوہ سے انیس بھائی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ میدان میں لڑ رہے تھے، ان لوگوں کے جو انٹرنیشنل کارندے تھے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، عادل راجہ، معید پیرزادہ، اور یہ حیدر مہدی کی شکل میں وہ لوگ، وجاہت سعید کی شکل میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر ہمارے فوجی آفیسرز کے فیملی کے تصاویر وہ شیئر کر رہے تھے۔ وہ لوگ تو اپنے جو یہاں پر جن لوگ عوام کو ان لوگوں نے اکسایا تھا، تو ان کو تو کہہ رہے تھے کہ یہ تصاویر ہے، آپ اس کو دیکھیں، جو جہاں پر ملے وہاں پر قتل کر دو۔ تو سر یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بغاوت تھی، یہ مکمل بغاوت تھی۔ تو یہ بغاوت کی کال ان لوگوں نے دی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے یہ بغاوت ان کی ناکام ہو گئی ہے، اور ان کے بندے بھی پکڑے گئے، ان کا جو گنونا پلان تھا پاکستان کے خلاف وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں سر، انٹرنیشنل میڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں چھوٹی چھوٹی خبروں کو 9 مئی کے دن بڑا کر کے وہ پیش کر رہے تھے کہ جس طرح پاکستان بس یہ نقشے سے مٹ گیا اور پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو گئی، فوج اور عوام آمنے سامنے آ گئے، اس طرح کا ماحول انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے چند شہروں میں یہ لوگ حملہ آور تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ پورا پاکستان نکلا ہے، صرف تحریک انصاف کے ورکر تھے، جتے تھے، جو شرپسند عناصر تھے وہی نکلے تھے۔ تو بغاوت الحمدللہ ان لوگوں کی ناکام ہو گئی، عمران خان کا جو پلان تھا وہ مکمل ناکام ہو گیا۔ اچھا، آخری چند منٹ ہے، میں ایک دو سوال کوئکلی کر لوں آپ سے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس پورے فیاسکو میں، اس پورے سیناریو میں موجودہ عسکری قیادت، پاک فوج کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو ہینڈل کیا ہے، اور جس طرح سے عدالت نے اپنا راستہ لیا، ریاست نے اپنا، نگراں حکومت نے اپنا راستہ لیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ، تو افواج پاکستان کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس پورے سیناریو میں؟ سر اگر میں کہوں کہ افواج پاکستان کا کردار بیسیکلی ان لوگوں کا آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ افواج پاکستان اپنے صرف اور صرف اس ملک کی حفاظت پر معمور ہے، اس عوام کے حفاظت پر معمور ہے۔ جو ان کا جو سسٹم ہے
وہ اس کے اوپر بالکل ٹھیک چل رہا ہے، وہ نیوٹرل ہے، وہ کسی طریقے سے وہ انتقامی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انتقامی پوزیشن میں ہے۔ افواج پاکستان نے تو واضح کہا ہے کہ ملٹری کورٹس بحال ہونے چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کیونکہ یہ ملٹری کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ جو شرپسند ہے، شرپسندوں کو سزا ملنی چاہیے، اور باقی معصوم عوام کسی صورت بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اسی طرح سر پاکستان کے تمام ادارے وہ صرف اور صرف اپنی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئین و قانون کے اندر رہ کر کام کر سکے، لیکن جب دوسری طرف ہمارے مد مقابل، اس ملک کے مد مقابل جو مخالف جماعت ہے، جو دشمن جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف نے سانحہ مئی سے سبق نہیں سیکھا۔ تحریک انصاف مسلسل کبھی الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ پاک فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ ہمارے پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی کوشش ہی یہی ہے کہ وہ اس ملک میں خانہ جنگی کی کوشش کرے۔ آج اگر میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ آج عمران خان کی بہن علیمہ خان کا بیان آیا ہے، اور اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کمپیوٹر ہیک ہو چکے ہیں، اور سیاست الیکشن میں داندلی ہو رہی ہے۔ تو سر آپ دیکھ لیں، یہ اتنا تھرڈ کلاس پروپیگنڈا ہے کہ اس کو تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اس الیکشن میں کمپیوٹر کا کیا کام ہے۔ آپ کو فارم 45 دیا جاتا ہے اور آپ کے ووٹ گنے جاتے ہیں، چیک کر دو۔ تو یہ ایک گنونا پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈے کے ذریعے ہی، وہ فیک نیوز کے ذریعے ہی پاکستان میں وہ خانہ جنگی اور عوام اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ چاہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پاک فوج الحمدللہ اس وطن کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے، اس عوام کی حفاظت کے لیے ہم وقت چوکس ہے۔ پاکستانی عوام اس وقت جو ہے اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ہی ایک سروے آئی ہے، وائس آف امریکہ کے لیے سروے ہوا ہے، 80% پاکستانی عوام نے رائے دی ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور پاک فوج ہی پاکستان کے لیے بہتر سوچ سکتی ہے۔ تو یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فوج نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اگر ہم دیکھ لیں، کوئی بھی سیاسی جماعت اگر جس جگہ پر وہ الیکشن ہارتے ہیں تو وہ فوج کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ داندلی کا شور وہ مچاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے۔ کوئی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ چلیں بس آخری سوال کہ آپ عدالتی محاذ پہ کیا ہوگا، عمران خان، بشرا بی بی، علیمہ خان، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ سیاسی میدان میں 9 فروری کی صبح کیا پیغام لے کر آ رہی ہے 26 کروڑ پاکستانیوں کے لیے؟ سر 9 فروری کی صبح انشاءاللہ امن کا پیغام ہوگا، محبت کا پیغام ہوگا، ایک نئے پاکستان کا پیغام ہوگا، ہمارے پاکستان کا پیغام ہوگا، ایک ترقیاتی پاکستان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہاں پر نفرتوں کو دفن کیا جائے گا، وہاں پر پروپیگنڈوں کو دفن کیا جائے گا۔ 9 فروری کی صبح انشاءاللہ ایک نئی سورج لے کر وہ طلوع ہوگا، جو دشمنوں کے لیے تو بے شک وہ خوفناک ہوگا، لیکن محب وطن پاکستانیوں کے لیے انشاءاللہ وہ ایک نئی طلوع اور ایک نئی نوید ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بے شک۔ ناظرین، یہ سید عدنان بادشاہ جیسے لوگ ہی ہمارا فیوچر ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی امید سحر ہیں اور یہی نوید سحر ہیں، جس کی بنا پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان دشمنوں کی لاکھ خواہش کے بعد بھی اپنی آب و تاب سے آگے بڑھے گا۔ ایک نیا سورج طلوع ہوگا 9 فروری کو، وہ اسی صورت میں جب آپ 8 فروری کو اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے، میکسیمم میجورٹی کے ساتھ، ہر ضلع، قصبے، گاؤں، شہر، دیہات میں، اور ووٹ ڈالیں گے اپنے من پسند کسی بھی امیدوار کو۔ سیاسی عمل کو جاری رکھنا ہے، جمہوری عمل کو جاری رکھنا ہے، تبھی جا کر معاشی اور دفاعی محاذ پر آپ کے لیے فائدے اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ سید عدنان بادشاہ، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ۔ آپ کو مزید زحمت دیں گے آئندہ کسی پروگرام میں۔ انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔